وبالمؤمنین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ۔ معزز و محتشم سادات کرام اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو بالخصوص آج کی یہ مجلس پاک کے جو بانیان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، ان کے صاحبزادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نورینہ عطا فرمائے، مشکلات دور کرے، محبت اہل بیت میں اضافہ کرے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ سب کی جولیاں بھر کے بھیجے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے۔ میں نے آپ کو قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ کوئی دائیں بائیں کوئی دوست میرا، کوئی میرا بزرگ، اس کو میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی حوالہ، کوئی ریفرنس، کوئی دلیل چاہے تو وہ اگر مگر نہ کرے، آنکھیں لال نہ کرے، وہ مجھے ملے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا۔ المیہ ہے اس قوم کا، اس امت کا، کہ ہم نے اہل بیت اطہار کو شیعہ سنی میں تقسیم کر دیا۔ جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ، جو اہل بیت کا ذکر کرے رافضی، جو اہل بیت کا ذکر کرے گمراہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ جبکہ آپ کتب اہل سنت کو کھول کے دیکھیں، کتب حدیث پڑھیں، کتب تفاسیر پڑھیں، کتب سیر پڑھیں، تصوف پہ لکھی جانے والی کتب پڑھیں، نسب پہ لکھی جانے والی کتب پڑھیں، اہل سنت کا ہر فقیہ، ہر امام، ہر محدث، ہر مفسر، ہر مجدد، ہر محقق، ہر صوفی، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب حضور کی اہل بیت اطہار کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا۔ دنیا میں کوئی نہ سنی رہا، نہ کوئی اہل حدیث رہا، نہ کوئی دیوبند رہا، نہ کوئی صاحب ایمان رہا جس نے حضور کی اہل بیت سے منہ موڑ لیا۔ کوئی بندہ اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے کھڑا ہو جائے، مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے۔ یہ کدھر چل پڑے ہیں ہم؟ حضور کی امت کو لخت لخت کرنے والوں، کس نے ٹھیکہ دیا کہ تم لوگوں کو مسلک سے نکالتے ہو، سنیت سے نکالتے ہو، اسلام سے خارج کرتے ہو؟ تمہیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اہل بیت کی محبت یہ شیعت نہیں، یہ سنیت نہیں، یہ دیوبندیت نہیں، یہ وہابیت نہیں، یہ بریلویت نہیں، یہ اطاریت نہیں۔ اہل بیت کی محبت تو ایمانیت ہے۔ ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں یار، ان کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ ہم کدھر چل پڑے ہیں؟ اس کو ادھر کریں تھوڑا سا منگ۔ ہم کدھر چل پڑے؟ ہم کہتے ہیں جو اہل بیت کا ذکر کرے شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، امام ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، اہل سنت کے حنفی سکول آف تھاٹ کے کریٹر، امام اور بانی، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، وہ تو سنی ہے نا؟ اور یارو ان کی سنیت پہ تو کسی کو شک نہیں نا۔ ہو سکتا ہے کہ میری سنیت کے آگے آپ کویسچن مارک رکھ دے، وہ تو پکے سنی ہے نا۔ وہ سنی نہیں رہے تو فقہ ہی نہیں رہتی۔ حنفی سکول آف تھاٹ کے کریٹر اور بانی، تجھے بتاؤں امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے؟ وہ فرماتے لو لم سنتان حلق نعمان، کہتے 2 سال جو حضور کے شہزادوں کی نوکری کی ہے، امام باقر علیہ السلام کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جو ان کے لوٹے بھرے ہیں، جو ان کے مسلح بچھائے ہیں، جو ان کے صحن میں جھاڑو لگائے ہیں، 2 سال اگر ابو حنیفہ کو میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوگا۔ میں اب سوال پوچھتا ہوں، وہ سنی رہے؟
وہ امام زید بن علی علیہ السلام کے مرید تھے۔ امام زید بن علی علیہ السلام امام باقر علیہ السلام کے بھائی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کے صاحبزادے، مولا حسین بادشاہ سرکار کے پوتے، مولا علی علیہ السلام کے پڑ پوتے، اور جن کے صحن میں جھاڑو لگانے والے، جن کے لوٹے بھرنے والے، جن کے مصلے بچھانے والے، اگر نوکروں کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ فقہ کے امام بن جائیں تو مالکوں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ امام شافعی تو سنی ہے نا، پکے کٹر سنی ہے۔ سعودی عرب جائیں، جا کے امام شافعی کا نام لیں، بڑے بڑے مفتیان گردن جھکا لیں گے۔ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ گال ہی مک گئی۔ امام شافعی لکھتے ہیں حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا، کمپلسری کر دیا ہے۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا، یہ ربائی کہی، دیوان شافعی سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب صفحہ نمبر 11 پہ موجود ہے۔ امام ابن حجر مکی سوائے کے محرقہ میں خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں، اہل سنت کے سر کا تاج۔ آپ نے پھر جواب دیا، جب مفت سے مفتیوں نے آپ پہ فتوے جھڑنے شروع کر دیے، شافعی شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا، ہل گیا، گمراہ ہو گیا۔ آپ نے پھر جواب دیا ان کان رفض الحب اہل بیت محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ آپ نے لکھا لوگوں، اگر علی کی محبت سے، پاک زہرا کی تعظیم سے، حسنین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی، تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ میں پوچھتا ہوں ان سے، میں سوال کرتا ہوں، امام شافعی سنی رہے کہ رافضی ہو گئے؟ امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام مالک کو کوڑے لگائے گئے اہل بیت کی محبت کی وجہ سے، سنی رہے؟ امام احمد بن حنبل سن لو، جن پر مدار ہے ساری سنیت کا، امام احمد بن حنبل مولا علی علیہ السلام کے پہلے نمبر کے قائل تھے، چوتھے کے نہیں۔ وہ سنی رہے؟ اور یارو یہ داتا گنج بخش علی حجویری، وہ لاہور والے، وہ تو سنی ہے نا۔ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی ایپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو سنی ہے نا۔ وہ لکھتے ہیں شاست حسین، دی است حسین، دی بناست حسین۔ انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا دین ہی زہرا کا لال حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے۔ وہ کہتے ہیں دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، آغاز ہی حسین ابن علی ہے۔ وہ سنی رہے؟ جب تک کوئی شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، اقبال کے شعر نہ پڑھے، اس کی تقریریں مکمل نہیں ہوتی، خطبے مکمل نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں اس شعر پہ آ کے کیوں آنکھوں میں سفید موتیا ہوتا رہتا ہے، یہ شعر، یہ ورس کیوں نظر نہیں آتا۔ اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، اگر اہل بیت کی محبت اور مودت کی وجہ سے، افضلیت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ اور رافضی، تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو، اور کوئی امام بنا اس گھر سے، کوئی فقیہ بنا اس گھر سے، کوئی محدث بنا اس گھر سے، کوئی مفسر بنا اس گھر سے، کوئی مجدد بنا اس گھر سے، کوئی ولی بنا اس گھر سے، کوئی غوث بنا اس گھر سے، کوئی کتب بنا اس گھر سے، کوئی ابدال بنا اس گھر سے، کوئی صوفی بنا اس گھر سے، صداقت ملی اس گھر سے، عدالت ملی اس گھر سے، شرافت ملی اس گھر سے، طاقت ملی اس گھر سے، قوت ملی اس گھر سے، ہدایت ملی اس گھر سے، ولایت ملی اس گھر سے، نفاست ملی اس گھر سے، طہارت ملی اس گھر سے، فصاحت ملی اس گھر سے، بلاغت ملی اس گھر سے، امامت ملی اس گھر سے، خلافت ملی اس گھر سے،
نبوت ملی اس گھر سے، رسالت ملی اس گھر سے، کرامت ملی اس گھر سے، عبادت ملی اس گھر سے، یکزا ملی اس گھر سے، بیداری ملی اس گھر سے، شعور ملے اس گھر سے، دستور ملے اس گھر سے، قانون ملے اس گھر سے، فنون ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، حلم ملا اس گھر سے، کردار ملے اس گھر سے، گفتار ملی اس گھر سے، اخلاق ملے اس گھر سے، علم ملا اس گھر سے، نماز ملی اس گھر سے، روزہ ملا اس گھر سے، حج ملے اس گھر سے، عمرے ملے اس گھر سے، دین ملا اس گھر سے، اسلام ملا اس گھر سے، قرآن ملا اس گھر سے، اذان ملی اس گھر سے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ خدا بھی ملا تو پاک زہرا کے گھر سے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ سارا کچھ تو اس گھر سے ملا ہے۔ اس گھر کو اگر شیعت کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ میرے سنی بھائیوں، اور رب دا واسطہ جے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق نہ کرو۔ کسی نے تمہیں بتایا نہیں، پڑھایا نہیں، دکھایا نہیں، سنایا نہیں، پہنچایا نہیں۔ ہر سنی امام، محدث، مفسر، مجدد، بلکہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ ہر ایک امام اہل سنت اس گھر کی نوکری، اس گھر کی عظمت کا۔ تو اس لیے شیعت کی ضد میں نا، شیعت کی ضد میں مجھے جو سمجھ آئی ہے نا، مجھے کوئی شیعہ بھائی کھڑا ہو جائے، نارمل شیعہ نہیں، کٹر شیعہ، وہ حد نہیں ٹپیا شیعہ یار، وہ کھڑا ہو کے مجھے اپنا عقیدہ بتائے، عقیدہ شیعہ کا ابھی آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں سے ابھی دکھاتا ہوں، تو پتہ چلا مسئلہ پھر شیعت میں تو نہیں، خرابی سنیت میں تو نہیں، فطور مولوی کی نیت میں ہے، جو آپ کو لخت لخت کرتا ہے، جو آپ کو حقائق بتاتا نہیں، اہل بیت اطہار کا مقام سناتا نہیں، منیمائز کرتا ہے حضور کی اہل بیت کی عظمت کو، بلکہ ان صفحات کو بند کر دیتے ہیں جہاں شان اہل بیت ہو۔ اوہ دورہ بخاری کروانے والو، تمہیں یہ دورہ کیوں پڑتا ہے؟ اہل بیت کی عظمت والی حدیث سے ہی آگے پھلانگ جاتے ہو، سکیپ کر جاتے ہو، یہ ہے دورہ حدیث۔ یہ دورہ حدیث نہیں، تیرے مقدر کا دورہ ہے۔ تو پتہ چلا حضور کی اہل بیت اطہار سے جو آج کل ہو رہا ہے، مجھے جو سمجھ آئی ہے فقط ایک ہی ہے، شیعہ کی ضد۔ ایک ویسے ہے حقائق ہی، لیکن بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ ایک بندہ 100 کلومیٹر ٹریول کر کے گیا ایک مفتی صاحب کے پاس، جا کہتا ہے مفتی جی جب میں نماز پڑھتا ہوں، نماز تو آنکھیں بند رکھا کروں کہ کھول کے رکھا کروں؟ مفتی صاحب نے کہا یہ کہاں سے آیا ہے؟ 100 کلومیٹر دور سے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اتنے کوئی شیعہ نہیں سی؟ انہوں نے کہا شیعہ تے ایسا گل مکی، اگر شیعہ اکھاں کھول دے ہیں تو بند کر لے، وہ بند کر دے تو کھول لے۔ قسم سے یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے اسلام۔ شیعت کی ضد، وہ علی علی کرتے ہیں، نہیں تم فلاں فلاں کرو، وہ اہل بیت کی عظمت سناتے ہیں، فلاں فلاں کرو۔ اور آج تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ محرم کے پہلے عشرہ میں کچھ ہستیوں کے جلوس بھی نکالنے شروع ہو گئے ہیں لوگ۔ اب بس ماتم ہی رہ گیا جے۔ وہ میں سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے جگہ کا بھی پتا ہے جہاں ہوا ہے، کچی بات نہیں کرتا اللہ کے فضل سے۔ تو یہ حالات کیوں ہیں؟ میں کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، جب یہ پروگرام اپنی اہل سنت کی کتابوں سے لوگوں تک پہنچاتا ہوں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ ہماری کتابوں میں ہے تو ساڈے علماء وہ کیوں نہیں دس دے؟ قسم سے میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا نہیں دیا۔ اور سنیت ہی بتاتا ہوں، سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت ہی پہنچاتا ہوں، سنیت ہی دکھاتا ہوں۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ آپ ایسا کریں، اہل سنت پتہ کسے کہتے ہیں؟ حضور کی سنت والے۔ تو اہل حدیث
حضور کی حدیث والے. یارو آپ کے گاؤں میں کوئی اہل حدیث ہو تو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے بھائی حضور کی حدیث جو ہے ہم کیوں کسی امام کی مانے؟ بخاری کی کیوں مانے؟ نہ. ابو حنیفہ کی کیوں مانے؟ احمد بن حنبل کی کیوں مانے؟ مالک کی کیوں مانے؟ حدیث جو ہے ہم ہیں حدیث والے. تو اہل سنت کہتے ہیں ہم ہیں سنت والے. آپ یہ جمعہ آ رہا ہے پڑھیں نا کسی قریبی مسجد میں، جمعہ پڑھیں آپ، جو شیعہ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں جمعہ ہو جائے مکمل، چونکہ تہاڈا تے ہو ہی جاندہ نا. وہ تھی جنازے بھی پڑھ لو تہاڈے نکاح نوں بھی کچھ نہیں ہوندا. بڑا پکا ہی یار ایمان ہے تہاڈا، ایڈا پکا ایمان. جمعے بھی پڑھ لو تہاڈا ایمان نوں کچھ نہ ہوئے، تے جنازے بھی پڑھ لو تے نکاح بھی نوں کچھ نہ ہوئے، پھر تے سلام نہیں تہاڈے ایمان نوں. بولو یہ جو جمعہ آ رہا ہے پڑھیے گا، جمعہ پڑھیے گا. جب جمعہ ہو جائے تو مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جائے. حضرت جی، علامہ جی، قاری جی، مفتی جی، ایک چیز کو میں نے بڑا غور کیا ہے، نوٹ کیا ہے. جب آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو ڈیورنگ سپیچ یکا یک اچانک ایویں آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے؟ آپ کی کمر میں درد تھا؟ آپ بیمار تھے؟ مولوی صاحب کہیں گے نہیں کمر میں درد تو نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، تو پھر بیٹھے کیوں؟ وہ کہیں گے حضور کی سنت ادا کی ہے، حضور کی سنت ادا کی. اگلا سوال کیجئے، اچھا حضور کی سنت، جب حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے حضور کی طبیعت ناساز ہوگی، حضور بیمار ہوں گے، اس لیے سستانے کی خاطر حضور نیچے تشریف فرما ہوئے ہوں گے. وہ کہیں گے نہیں حضور بیمار تو نہیں تھے. میں جامع ترمذی پڑھنے لگا ہوں، اہل سنت کی تیسری چوٹی کی کتاب. وہ کہیں گے مسئلہ یہ تھا حضور خطبہ جمعہ دے رہے تھے، اچانک سڈنلی یکا یک مسجد نبوی کے حال میں حسنین کریمین تشریف لے آئے. آقا علیہ السلام نے خطبہ ہی چھوڑ دیا، وہ منبر سے نیچے تشریف لائے، حسنین کریمین کو گود میں بٹھا کر پھر اللہ کی عبادت شروع کی. ہو سکتا ہے مولوی صاحب کہے خطبہ کون سا اللہ کی عبادت ہے؟ آپ نے لڑائی نہیں کرنی، آپ نے کہنا چلو خطبہ عبادت نہیں، سجدہ تو عبادت ہے نا. طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے، میرے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے. اور سنت کہتے ہیں پریکٹیکل کو، ایکٹ کو. واٹ از دی ڈیفینیشن آف سننا؟ دی ایکٹ آف دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپان ہم، دیٹ از کال سننا. جو آقا نے پریکٹیکل کیا، عمل کیا، فعل کیا، ایکٹ کیا، اسے کہتے ہیں سنت. پتا چلا حضرت جی جب تک تیرے خطبہ جمعہ میں حسنین کے ادب والی سنت نہ ہو خطبہ نہیں ہوتا. جب تک تیرے سجدہ میں حسنین کریمین کی تعظیم والی سنت نہ ہو سجدہ نہیں ہوتا، قیام نہیں ہوتے، رکوع نہیں ہوتے، سجود نہیں ہوتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان، وہ روایت کرتی ہیں جب پاک سیدہ اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے تشریف لاتی، حضور کھڑے ہو جاتے، رحب بہا وقام الیہا فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ. حضور دروازے تک جاتے. یہ جو حضور دروازے تک جا رہے ہیں یہ حضور کی حدیث ہے؟ وہ سنت یار. دروازے تک جاتے سنت، ہاتھ پکڑتے سنت، چومتے سنت، اپنی نشست پہ بٹھا کے پاس کھڑے ہو جاتے سنت. اور اہل سنت حضور کی سنت والے. پتہ چلا حضرت جی سنی وہ ہے جو حسنین کریمین کے ادب والے خطبے تھے، جو حسنین کریمین کی تعظیم والی نمازیں پڑھے، قیام کرے، رکوع کرے، سجود کرے، جو پاک سیدہ کا نام سن کے گردن چکا لے، نظریں نیچی کر لے، وہ ہے اہل سنت. جو پاک سیدہ کو خطا پر کہے لعنتی ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا. وہ سنی تو کہتے ہی اسے ہیں. پتہ چلا اہل سنت کہتے ہی اسے ہیں جن کے دل میں بھی حسین ہو، جن کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو. اس لیے آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی سو کارڈ سنی کو دیکھ کے نہ کریں، سنیت کو پڑھیں. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اہل سنت کا ہر فقیہ، ہر امام اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہا،
ذرا صلوات پڑھیں. اچھا اب قرآن اور حدیث سے ایک نقطہ سمجھا کے آپ سے اجازت. توجہ ذرا میری طرف رکھیں گے, سارا سال تڑپیں گے یہ میں وعدہ کرتا ہوں. میں تبلیغ کر رہا ہوں پوری دنیا میں شیعہ سنی سے نکل کر, لوگوں کو دعوت اللہ و الرسول کی طرف بلا رہا ہوں. آؤ قرآن کی طرف آ جاؤ, مصطفیٰ کے فرمان کی طرف آ جاؤ. سورہ انفال کی آیت نمبر 62 ہے, 62, جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت نے حضور کو مخاطب کر کے فرمایا, اے حبیب مکرم میں وہ ہوں, ہو والذی, میں وہ ذات ہوں, میں وہ اللہ ہوں جس نے ایدہ کا, آپ کی مدد کی, آپ کی تائید کی, آپ کی نصرت کی, بے نصر ہی, اپنی مدد سے اور ایمان والوں کی مدد سے. ذرا جاگنا ہے آپ نے. اس مقام پہ اللہ رب العزت نے حضور کو فرمایا میں وہ ہوں. میں یہاں بھی ایک نقطہ سنا نہ دوں, ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ, یہ عربی میں وہ کے لیے ہوا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, یہ قائم مقام ضمیر بھی ہوتی ہے, یہ غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے. فرض کریں کسی آپ کے دوست کا نام ہے ندیم, آپ کہیں گے ندیم آج نہیں آیا. اب آگے ایک جملہ آپ نے کہنا ہے, اس پر اس کے نام پر آپ نے ضمیر قائم مقام لگانی ہے ہوا. آپ نے کہا کہ ندیم آج نہیں آیا, وہ لاہور گیا ہے. یہ وہ کون ہے؟ وہ ندیم یار, ندیم ہے نا, یعنی کہ ندیم کی جگہ ہوا آ گئی. اب ہوا ہوتی ہے غائب کے لیے, وہ تو جو موجود ہو, جو پریزنٹ ہو, اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں ہاذا. کیا کہتے ہیں؟ ہاذا, یہ ہوا وہ. اللہ نے جب اپنی بات کی تو فرمایا ہوا وہ اللہ. فرمایا کل هو اللہ احد, آپ کہہ دیں وہ جو اللہ ہے نا وہ ایک ہے, دیٹ از گاڈ. وہ, یہ نہیں, وہ اللہ ایک ہے. کئی فرمایا وہ ہوا حکیم, وہ جو ہے نا وہ حکیم ہے. اچھا اللہ نے جب اپنی بات کی تو صیغہ رکھا غائب کا, ضمیر استعمال کی ہوا وہ. مولا تو ہے وہ اللہ, بتا مولا علی کے بھائی بھی وہ نبی ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 68 68, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی. حضور علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا ہو النبی, وہ نبی, ھذا النبی, یہ نبی, ہو اللہ, وہ اللہ. مولا بات عقل کے خانے میں فٹ نہیں ہو رہی. اپنے لیے تو کہہ رہا ہے وہ اللہ, نبی کے لیے کہہ رہا ہے یہ نبی. اللہ نے کہا مجھے کوئی مانے یا نہ مانے, میرے بارے میں کسی کا عقیدہ نہیں کہ اللہ گزر گیا, اللہ پاسٹ ہو گیا یار, معاذ اللہ اللہ مر گیا, اللہ فوت ہو گیا. مجھے کوئی مانے یا نہ مانے, میں اپنی قدرتوں سے جانا جاتا ہوں, اپنے افعال سے پہچانا جاتا ہوں. میں اپنے لیے ضمیر غائب کی کروں, میری ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن پیارے کچھ ایسے نام نہاد مبلغ پیدا ہو جائیں گے جن کی تقریریں, جن کی تحریریں, جن کے خطبے, جن کا کنسنٹریٹ اس بات پہ ہوگا کہ مصطفیٰ تو گزر گیا, تو پاسٹ ہو گیا, تو معاذ اللہ مر گیا, تو فوت ہو گیا. اپنے اس قرآن میں حاضر نبی کہہ کے, پریزنٹ ٹینس استعمال کر کے, یہ نبی کہہ کے اس طرح اس فتنے کا کلا کما کرتا ہوں. آج مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تو خرام ناز کرتا ہے, تو یہ نبی ہے, تبوک جائے گا یہ نبی, طائف جائے گا یہ نبی, حنین جائے گا یہ نبی, صدیاں گزر جائیں گی یہ نبی, قیامت آ جائے گی یہ نبی, قیامت گزر جائے گی یہ نبی. پیارے جب کچھ نہ تھا تو تب بھی یہ تھا, جب کچھ نہ رہے گا تو تب بھی یہ رہے گا. ہائے ہائے ہائے, کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, محمد اللہ کے رسول تھے کہ ہیں, اور بولو یار ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب تھا. ہیں پتہ چلا جب مصطفیٰ کی بات کی قرآن میں تو ضمیر پریزنٹ رکھی,
اب بھی یار لوگوں کو نظر نہ آئے تو ان کا اپنا نصیب۔ اچھا، یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی مدد سے تیری مدد کی۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں یہ روایت لے کے ہیں، امام بخاری اپنی صحیح میں، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو، گالی مک گئی، جس میں یہ روایت نہ ہو۔ اور حدیث سے صحیح ہے، حدیث سے متواترہ بھی اور مشہورہ بھی۔ میری طرف ذرا آئیے گا، اللہ کی توحید کی پہلی مجلس، چلو مجلس سے کسی کو پرابلم ہو، اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ، پہلا توحید سیمینار، پہلی توحید کانفرنس، بولو یار وہ کس کے گھر میں ہوئی ہے؟ اللہ سلامت رکھے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر۔ بخاری کہتا ہے، مسلم، ابو داؤد، شاید ہی کوئی حدیث کی کتاب ہو جس میں یہ روایت نہ ہو۔ یارو بات تھی اللہ کی توحید کی، تو اللہ نے اپنے گھر کیوں نہیں رکھا جلسہ؟ پوچھئے گا مولوی صاحب سے، وہ کہیں گے یار بات کرنی تھی توحید کی، تو اللہ کے گھر میں تو بت پڑے تھے، اب لات منات کے سامنے کیا توحید کی بات؟ اوئے ہوئے خاصاں دی گالے ہم آگے، اوئے جا چلو بھر پانی میں ڈوب مر، تجھے پتہ ہی نہیں ابو طالب کا کہ سستی پہ لب کشائی کرتا ہے۔ اوئے رحمان کے گھر میں تو بت پڑے تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کائنات کا سب سے بڑا توحید کدا وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کا گھر۔ کوئی گولڈا شریف کا سجادہ ہو نا، وہ کہتا جی میں گولڈا شریف کا سجادہ ہوں۔ وہ کوئی سلطان باہو کا سجادہ گدی نشین ہو، کنجی بردار ہو، کہتا میں سلطان باہو کا ہوں، آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شہنشاہ جمیر کا ہو، آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار ابو طالب اللہ کے سجادہ نشین ہے۔ حد ہو گئی یار، وہ جو اللہ کا آستانہ ہے، آستانہ عالیہ، وہ خانہ کعبہ، آستانہ عالیہ خانہ کعبہ کے سجادہ نشین کنجی بردار کا نام ابو طالب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، کوئی آستانہ بتائیں، کوئی آستانہ بتائیں جس میں کوئی کنجی بردار ہو اور کافر ہو، بولے یار، اے کوڑا تے اے میدان۔ وہ اللہ کے گھر کے کنجی بردار، وہ اللہ کے گھر کے متولی یار، اللہ کے سلسلہ کے سجادہ نشین، ہے کوئی ابو طالب سے بڑا؟ بولیں۔ اور اگلی بات سن لے، جب اعلان ہوا تو صحیح بخاری پڑھ کے دیکھے۔ یہ آج کا پروگرام ہے، شاہ جی نے ہو سکتا ہے فلیکس بنائی ہو، اس کے اوپر لکھا ہو فلاں فلاں بندہ خطاب کرے گا، اس نے بجے کرے گا، بمقام یہ جگہ ہوگی، فلاں ہوگا، بانیان بھی لکھے ہوں گے، لنگر کا اہتمام بھی ہوگا، یہ سارا کچھ لکھا ہوتا ہے نا۔ میں اس پہلے جلسے کی جو فلیکس بخاری میں لکھی ہے وہاں سے پڑھ کے نہ سناؤں؟ جاگو یار، وہ یارو اس جلسے کا اشتہار نہ پڑھوں؟ حضرات کل بعد از دوپہر ایک عظیم الشان مجلس ہونے والی ہے، توحید سیمینار ہونے والا ہے، توحید کانفرنس ہونے والی ہے۔ خطیب محمد مصطفیٰ، عنوان توحید بامقام کسر ابو طالب۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جب آپ فلیکس پرنٹ کرواتے ہیں اس کے نیچے کر کے لکھتے ہیں نوٹ، یہ کرنسی والا نوٹ نہیں، وہ تقید والا نوٹ یار، اٹینشن، نوٹ لنگر حسینی کا وسیع انتظام ہوگا۔ وہاں بھی لکھا تھا نوٹ لنگر ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا۔ اور لنگر ابو طالب حلیم تو نہیں تھا، وہ یارو کدو شریف تو نہیں تھا، بکرے۔ اور مجلس چلی ہے 3 دن، کتنے دن؟ 6 روزہ مجلس ہے۔ اور سرکار ابو طالب علیہ السلام نے لنگر تو نہیں بدلا کہ دوسرا دن آ گیا، تیسرا چلو دال کر لیتے ہیں، 3 دن بکرے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو سرکار نے فرمایا تھا ایک ایک گھر جا کے دعوت دے کے آ، کل دی روٹی ساڈے وال۔ اور میں دکھاتا ہوں کتب اہل سنت بری پڑی ہیں، 3 روز تک پورے مکہ میں کسی گھر میں چولہا نہیں جلا تھا،
ایک روایت میں 22,000 لوگ آئے ہیں. نہیں سمجھے؟ کہتے ابو طالب غریب تھے, گھر میں فاقہ تھا. 22,000 لوگ آئے تھے, 3 روز تک لنگر چلا اور بکرے چلے. نہیں سمجھے؟ اور سرکار علی علیہ السلام جا کے دعوت دے کے آ رہے تھے. جب بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, یہ بچے بیٹھے ہوئے, گھر ان کا تو نہیں تھا کہ ان کا گھر ہے, وہ گھر ان کے باپ کا ہے یار, وہ گھر مولا علی کا تو نہیں تھا, گھر سرکار ابو طالب کا تھا. حضرت جی اللہ کی توحید کا پہلا جلسہ, پہلی مجلس شامیانے لگائے گئے, لنگر کا اہتمام ہوا. اللہ کی توحید کے پہلے جلسے مجلس کے بانی کا نام ابو طالب ہے. ہوئے 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 ہوئے. ایک بات کہوں, یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ, یہ کب نازل ہوئی؟ وہ جب قرآن اترنا شروع ہوا یار, جب قرآن کا نزول شروع ہوا. یہ ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ ترتیب نزولی نہیں, اس میں تو پہلی ہے نا یہ سورہ فاتحہ. جی یہ کب نازل ہونا شروع ہوئی؟ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا. قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ جب حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس ہوئی. ٹھیک ہے, بولے آؤ میں قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے لیے چلتا ہوں. یارو قرآن کا بھی نزول ہی نہیں ہوا, بعثت کا اعلان ہی نہیں ہوا, 15 سال پہلے ایک نکاح کی تقریب ہو رہی ہے. کائنات کا سب سے بڑا نکاح ہو رہا ہے, تاجدار کائنات کا اور پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا. حضرات اوے سیالکوٹ والو, قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے, بعثت کے اعلان سے 15 سال پہلے نہ قرآن اترا نہ نبوت کا اعلان ہوا. الحمد کی الف سے لے کے دالین کی نون تک جس شخصیت نے اس کائنات میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی, اس قاری کا نام ابو طالب ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, کسی نے تجھے مقام ابی طالب بتایا نہیں, سنایا نہیں, پڑھایا نہیں, دکھایا نہیں. وہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, جب قرآن اترا ہی نہیں تو قرآن کہیں نہ کہیں تھا تو صحیح نا. وہ قرآن سے پوچھتے ہیں تو کدھر تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, قرآن کہتا ہے میں لوح محفوظ میں تھا. اترنے سے پہلے کہاں تھا؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوح محفوظ کدھر ہے؟ سیالکوٹ میں, 7 آسمانوں سے بھی اوپر. 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, تیسری کوئی نہیں. قرآن کے نزول سے پہلے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھی نا, یا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام کی بصیرت اور بصارت کا یہ عالم تھا, خاصاں دی گالے ہم آگے, کہ بیٹھے تو زمین پر چٹائی پہ تھے, لیکن بصارت کا یہ عالم تھا کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن پڑھ رہے تھے. ایک صورت. دوسری بتاتا ہوں, یا دوسری یہ صورت ہو سکتی ہے کہ جو الفاظ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی پاک زبان سے ادا ہوئے, اللہ نے اسی کو قرآن بنا دیا. ہوئے ہوئے ہوئے. تیسری تو کوئی صورت ہی بچتی نہیں یار. آج تک یہ ربیع اول کا سیزن آنے والا ہے, وہ 7-8 دن بعد یار ہر طرف کمکیں, جھنڈیاں, وال چاکنگ, شبی بنی جائے گی, گنبد خضرا کی, خانہ کعبہ کی, اور کہیں گے حضور کے جو نلین ہیں, شوز نہیں کہنا, جوتا نہیں کہنا, نلین بھی نہیں کہنا, نلین پاک. کیا کہنا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو نلین پاک ہیں, یہ نلین پاک کا جو مقام سٹیٹس ہے حضور کے جسم میں کہاں ہے؟ ہاں جی واہ, بابا جی کہہ رہے ہیں پیراں چے, یعنی نلین کا سٹیٹس ہے حضور کے قدموں کے نیچے. معاذ اللہ کوئی حضور کے جسم کا ٹکڑا اور حصہ تو نہیں نلین. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. جس نلین پہ محمد کے قدم آ جائے, پاؤں آ جائے, تو کہے نلین پاک, حضور کے قدموں کی وجہ سے پاک ہے. او شرم کر, حیا کر, سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد
جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی، ہوئے 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 ہوئے، وہ گود کتنی پاک ہوگی۔ یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کو میں بلاؤں اور جا ماں کی گود سے لے آ، اس کو لے کے آ، میں اسے قرآن دوں، کہوں بیٹا یہ پکڑ قرآن ادھر رکھ دے۔ بچہ کہے گا حضرت جی تہاڈی مت نہیں ماری گئی، قرآن ہے پاک، اسے پاک جگہ پہ رکھیں گے، ناپاک پہ نہیں۔ ہوئے ہوئے، وہ چھوٹے سے بچے میں یہ شعور ہے، یہ سینس ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا، تو اللہ نے قرآن والا جس ابو طالب کی گود میں رکھا ہے وہ گود کتنی پاک ہوگی۔ اور نبوت جس کے دیے ہوئے لقمے کھاتی رہی، رسالت جس کا دیا ہوا بستر استعمال کرتی رہی، نبوت جس کے دیے ہوئے کپڑے پہنتی رہی، ساری دنیا تو کافر ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کو پالنے والا ابو طالب کافر نہیں ہو سکتا۔ اور کیا حفاظت کی حضور کی، کیا مدد کی شیب ابی طالب میں، جس جگہ پہ حضور علیہ السلام کو سلاتے تھے نا، اور بھتیجے سے کتنا بھی پیار کیوں نہ ہو، اولاد سے پیارا نہیں ہوتا، جب آدھی رات ہو جاتی نا، آدھی رات وہاں سے حضور کو اٹھاتے، اپنے بیٹے علی کو سلاتے کہ دشمن حملہ کرے میرے بیٹے پہ کرے، میرے محمد پہ نہ کرے۔ اور جب تک حضور نہ تشریف لاتے، سرکار ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پہ ساری اولاد بیٹھی ہوتی، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کھانا شروع کرے۔ اور جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام حیات رہے نا، حضور نے ہجرت نہیں کی۔ جب بھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بعد کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئی ہے نا، آ تجھے بخاری پڑھ کے دوں، بے عشق ابو طالب جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ وہ فرمایا کرتے تھے حضور کوئی ہے مجھے میرے چچا کے شعر ہی سنا دے۔ ایک جملہ نہ کہوں، حضور علیہ السلام کو جس ذات نے پہلی لوری دی، جاگو یار کی ہو گیا جے، میں آپ کو پوری سیاستہ دے رہا ہوں یار، سنیت بتا رہا ہوں۔ جو پہلے الفاظ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے حضور کے بارے میں بولے ہیں نا، کہتے ہیں جی وہ راہب نے بتایا سرکار ابو طالب علیہ السلام کو کہ یہ آپ کا بھتیجا نبی ہے، واپس لے جائیں۔ راہب کو پتا تھا۔ ہوئے ہوئے، آ تجھے بتاؤں، پہلی لوری راہب کا نام و نشان ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئے، جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا نا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے، جملہ سنیں، آ فرماتے ہیں اِنَّ ابنی ھذا سید الانبیاء۔ اے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، ایک حیدری کی للکار سنو۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا محمد نبی نہیں، نبیوں کا سردار ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، او یار ایسے ناصر رسول یار، ایسے مددگار رسول، یہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، بلکہ جب میں پڑھتا تھا 90s کا دور ہے، اسلامیات کی کتاب میں بھی یہ روایت موجود تھی۔ پتہ ہے نا، مکہ کے سارے وڈیرے سردار، ابو لہب، ابو جہل، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، سارے آگے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس، اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روکے، ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے بھی وہی خدا ہوتے تو وہ کہتے ابو طالب تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ پتہ چلا کافران دے خدا اور تے ابو طالب کا خدا اور۔ تو وہاں ایک جملہ ہے طریق ساز، جب حضور نے فرمایا نا چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے میں چاند بھی لا کے رکھ دیں گے پھر بھی میں ان کی بات ماننے والا نہیں، تو سنو سرکار ابو طالب علیہ السلام کا جملہ، اللہ معاف کرے، نقل کفر کفر نہ باشد، مشرک ایسے ہوتے ہیں، شرم کر، حیا کر۔ سرکار ابو طالب علیہ السلام فرماتے میرے بھتیجے دل کھول کے لا الہ الا اللہ کی دعوت دے، دل کھول کے اس کی توحید بیان کر، جب تک یہ تیرا چچا زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی واقع نہیں کر سکتا۔
ہائے ہائے ہائے، ایسا محافظ رسول یار، ایسا ناصر رسول، بلکہ جملہ نہ کہوں، دسترخوان ہی دو تھے، ایک دسترخوان ابی طالب تھا، دوسرا دسترخوان خدیجہ الکبریٰ تھا۔ دسترخوان ابی طالب کا بھی ایک ہی موٹو، ایک ہی پیغام، ایک ہی مشن تھا، کیا؟ مکہ کے وڈیروں، مکہ کے سرداروں، یہ دسترخوان ابی طالب ہے، آؤ لنگر کھاتے جاؤ، گھروں میں لے جاتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ۔ اور دسترخوان خدیجہ الکبریٰ کا بھی یہی اعلان تھا، مکہ کے مقروضوں قرضے معاف کرواتے جاؤ، زیورات گھروں میں لے جاتے جاؤ، ملبوسات اٹھاتے جاؤ، محمد رسول اللہ کے نعرے لگاتے جاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے، ایک جملہ کہوں، اور کسی دا کچھ نہیں جے لگا اسلام تے، حدیث پڑھوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ گالی مک گئی میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرات، میرے آقا نے فرمایا مولا تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا، تیرا دین قائم نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی، خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی۔ سرکار ابو طالب سے ان کو بڑی تکلیف تھی، بڑا حسد تھا، بڑا بغض تھا۔ یہ جو پہلی لڑائی نہیں ہوئی، وہ غزوہ بدر یار، مار کا حق و باطل، ادھر سے 3 کفار گئے ہیں، کون؟ ولید، عتبہ، شیبہ، یہ عتبہ سردار تھا یار، 3 گئے ادھر سے۔ توجہ میرے طرف رکھیے گا، بخاری مسلم لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، وقت بچا رہا ہوں، سپیڈ تیز کر دیا میں نے۔ ادھر سے حضور نے 3 انصاری صحابی بھیجے، 3 انصاری۔ جب 3 انصاری گئے نا تو عتبہ پتہ کیا کہتا ہے؟ اے محمد بن عبداللہ ساڑی جوڑ دے بھیج، اوئے ہوئے، اے جوڑ دے چلے جے۔ پھر مولا علی علیہ السلام، سرکار حمزہ، سرکار ابو عبیدہ بن حارث، ان کو ابو طالب سے بڑی تکلیف تھی نا۔ تجھے بتاؤں بدر میں بھی نعرے ابو طالب کے لگے ہیں، ایک ابو طالب کا بیٹا ہے، دوسرا ابو طالب کا بھائی ہے، تیسرا ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ پتہ چلا حضرت جی لڑائی نہ کر، آنکھیں نہ لال کر، اوے مکہ کے کافر بھی ابو طالب کی اولاد کے علاوہ کسے اور نو اپنی جوڑ دا نہیں سادے سمجھ رہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا علی علیہ السلام، توجہ میرے طرف رکھیے گا، مولا علی علیہ السلام نے ولید کا سار اڑایا، سرکار حمزہ نے عتبہ کا اڑایا، اور جو شیبہ تھا اس نے ابو عبیدہ بن حارث کو زخمی کیا۔ جب زخمی کیا ان کو شہید کرنے لگا، مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، توجہ میرے طرف رکھیے، کس سے نہیں سنا رہا، آگے بڑھے اور ابو عبیدہ بن حارث کو بچایا، شیبہ کو بھی واصل جہنم کیا۔ ایک روایت میں کہتی ہے 71 کفار، دوسری کہتی ہے 73 کفار واصل جہنم ہوئے بدر میں۔ کتنے؟ ہم بڑی والی لے لیتے ہیں، 73 کافر واصل جہنم ہوئے۔ اگلا تو سنو، 73 میں سے 39 کتنے؟ 39 کافر وہ تھے جو 1 to 1 فیس ٹو فیس، دو بدو مولا علی کی تلوار سے واصل جہنم ہوئے۔ اور ایک روایت میں 14، ایک روایت میں 13 وہ کافر تھے جو صحابہ کو شہید کرنے والے تھے۔ مولا علی علیہ السلام آگے بڑھے، صحابہ کو بچا کے ان کو بھی واصل جہنم کیا۔ 39 اور 14 کتنے ہوئے؟ 53 یار۔ یہ ایشیا کب چل رہا ہے؟ بولو، چل رہا ہے نا؟ اچھا، 2 ٹیمیں ہوتی ہیں لڑنے والی، 2 میں جو سب سے اچھی کارکردگی دکھائے، جو 50 بنائے یا سینچری بنائے، زیادہ وکٹیں لے، اسے کہتے ہیں، اسے دو بھائی مین آف دی میچ۔ جاگو، یہ مین کسے کہتے ہیں؟ وہ مرد نو۔ اب جملہ کیا بنا، تعریف کیا بنی، ڈیفینیشن، مین آف دی میچ، میچ دا مرد، کہ دجے کی خیال نے مرد نہیں۔ وہ یارو جو ککھ نہ کرے وہ 0 تے آؤٹ ہو جائے، نہ کسی کو آؤٹ کرے بھی ککھ نہ، اسے بلاتے ہیں آ بھائی تو لے مین آف دی میچ۔ کسے ملتا ہے؟ جو دونوں میں سب سے اچھی کارکردگی دکھائے۔ تجھے بتاؤں، بدر کا سٹیڈیم تھا،
میچ ہو رہا ہے مدینہ ورسز مکہ، یعنی مومنین اور مشرکین۔ حضرات بدر کا پہلا مارکا، حضرت جی جس ذات نے، جس ہستی نے انڈیویجول طور پہ چھکے مار مار کے 53 کفار واصلے جہنم کر کے ہاف سینچری بنا کے جو ناٹ آؤٹ گیا ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یعنی مین آف دی بدر علی، ہوئے مین آف دی احد علی، مین آف دی خندق علی، مین آف دی حنین علی، تے خیبر کے 40 روزہ ٹیسٹ کا مین آف دی میچ۔ اوئے ہوئے، احد میں دیکھ لیں آپ، حضور تنہا تھے نا۔ شاہ جی السلام علیکم، ذرا صلوات پڑھیں، شاہ صاحب تشریف لائیں۔ آل نبی قبلہ، کیا حال ہے حضور؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک؟ بس مختصر ہے، بس کرنے لگا۔ اچھا، احد میں ہماری کتابیں کہتی ہیں حضور علیہ السلام نے ایک درہ تھا، اس پہ 70 صحابہ کو کھڑا کیا کہ ہم جنگ جیت جائیں ہار جائیں، تم لوگوں نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، بولیں۔ جب اٹیک ہوا، ذوالفقار حیدر چلی تو وہ کفار آگے سے بھاگ گئے۔ جب کفار بھاگ گئے تو وہ جو اوپر کھڑے تھے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے سوچا حضور نے ہمیں اس لیے کھڑا کیا تھا کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، تو جب ہم جنگ ہی جیت گئے تو کھڑا ہونے کا کیا تک بنتا ہے؟ انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ قرآن میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، تسی بھی کر دیو۔ اچھا، وہ آگے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پیچھے سے خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا۔ جب پیچھے سے حملہ کیا اپنے ساتھیوں سمیت آئے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، افواہ بھی پھیل گئی کہ محمد شہید ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ سارے دوست یار اپنے بیگانے چلے گئے۔ ادھر سے ایک انصاریہ خاتون تھی، پاک سیدہ کی کنیز تھی، اسے جب پتہ چلا نا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، وہ مدینہ سے احد کی طرف آ رہی تھی، مرد ادھر سے مدینہ جا رہے تھے۔ ایک جملہ نہ کہہ دوں، اگر غصہ نہ کریں تو کہہ لوں، یعنی عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے، وہ یارو وہ آ رہی تھی، ادھر سے لوگ جا رہے تھے۔ وہ کہتی جب میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور تنہا کھڑے ہیں اور ایسے مولا علی علیہ السلام حضور کا طواف کر رہے اور دائرے کو بڑا کرتے جاتے۔ اس کا معنی کیا ہے شاہ جی؟ معنی یہ ہے کہ وہ کفار کو پیچھے دھکیلتے جاتے۔ آج مولوی صاحب جس کے 10 لقب نہیں پڑھتا، وہ لقبوں والے کہتے تھے او پجو علی دے، پتہ چلا مین آف دی احد بھی علی ہے۔ تو خندق میں پتہ ہے نا عمر بن عبد الود، میں وہ یہ جنگیں نہیں پڑھ رہا، ورنہ ایک ایک جنگ پہ ایک ایک خطاب ہے، اس میں بھی علی تھے نا، بولے ہیں حنین میں بھی علی، خیبر میں بھی، خیبر میں حضور، بخاری دے رہا ہوں اسی پہ ختم کروں گا، خیبر میں حضور علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنا نائب اور وصی بنا کے، اپنا جانشین بنا کے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب، اپنا وصی، اپنا جانشین، اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے نا۔ اسی لیے جو بخاری میں روایت ہے، حضور نے فرمایا تھا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی۔ جب مولا علی علیہ السلام نے عرض کی تھا یا رسول اللہ مجھے کیوں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کے جائیں جنگ کرنے کے لیے، تو سنو جملہ، حضور نے فرمایا جس طرح موسیٰ گئے تھے اور پیچھے اپنے بھائی کو اپنا نائب، قائم مقام، وصی، ہون بھی کسی نے وصی نظر نہ آئے تو ساڈی غلطی ہے۔ جیسے وہ ہارون علیہ السلام کو وصی، نائب، خلیفہ بنا کے گئے تھے، تیری اور میری نسبت وہی ہے۔ اس لیے میرے بعد چونکہ وہ دونوں نبی تھے، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن نسبت ہماری دونوں کی نبیوں والی ہے۔ مولا نہیں تھے۔ اب پہلے دن کچھ لوگ علم پہ بات کرتے، اسی پہ میں نے ختم کرنا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ جاگو کی ہو گیا جی، 3.5 گھنٹے میں نے دلائل دیے ہوئے علم پاک پہ، ایسے اہل سنت کی کتابیں میں نے کھول کھول کے دکھائی ہیں ایسے، اور بے شمار میرے دیوبندی دوست احباب اہل حدیث اور اہل سنت انہوں نے مجھے کال کی ہے، انہوں نے کہا علامہ صاحب واللہ باللہ تاللہ اساں تہاڈا لیکچر سن کے گھراں تے علم لایا ہے۔ اوئے میرے سنی بھائیو، اوئے لگاؤ علم، اوئے علم نہیں جے شیعہ دا، اوئے لگاؤ علم۔ میں بخاری پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ پہلے دن
امام حاکم کی مستدرک ہے، حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بلایا، ان کو علم دیا، آپ علمدار بن جائیں، آپ کمانڈر بن جائیں، جائیں حملہ کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ کمانڈر بن کے، علمدار بن کے انہوں نے حملہ کیا۔ امام حاکم کی مستدرک ہے، ادھر سے مرب آیا، پورا لشکر واپس آ گیا۔ اگلے دن حضور نے علمدار چینج کیا، حضرت عمر بن خطاب کو علمدار بنایا، کمانڈر چیف، وہ گئے، مرب آیا، لشکر واپس۔ ہر روز میرے آقا علمدار چینج کرتے رہے، کمانڈر چینج کرتے رہے۔ جب کچھ نہ حاصل ہوا تو بخاری کہتی ہے میرے آقا نے فرمایا بس بھائی، کل علم مرد کو دوں گا، اوئے ہوئے، کل علم مرد کو دوں گا، اس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ اور مرد کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے حضور نے علم دیا نا، بولو یار، تو لڑائی کا دی۔ آپ میری طرف جو کتابیں کھول کے دکھاؤں، حضرت عمر بن خطاب ساری رات دعائیں کرتے رہے، یا اللہ ساری نیکیاں میں للہ، اے کل والا علم منو مل جائے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص دعائیں کر رہے ہیں، وہ صحابہ ساری رات سوئے ہی نہیں، وہ علم سی شیعہ دا تے دعائیں کر دے رہے صحابہ، اوے نا علم حضور نے مولا علی کو بلا کے دیا ہے، حضرت بلال نے نہیں۔ پتا چلا تجھے تکلیف علم والے سے نہیں، علم دینے والے سے ہے۔ اور جملہ بڑا خاص ہے، حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا۔ یار پہلے جب حضور علم دیتے تھے وہ مرد نہیں تھے؟ اگر تو پہلے عورتیں ہوتی تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ پہلے چکے عورتیں تھیں، اب کل مرد کو دوں گا۔ جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو یہ کیوں حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا؟ اگلے جملے میں جواب دیجیے، لیسا بفرار، وہ فرار نہیں ہوتا۔ ہم مرد کی ڈیفینیشن کرتے جس کی مونچھیں بڑی ہوں، کہتے ہیں مرد، جس کا قد بہت بڑا ہو، جو گھر میں جائے بیوی کو گالیاں دے، گھر والے ڈر جائیں، کہتے ہیں بڑا مرد ہے۔ حضور نے فرمایا مرد وہ نہیں، مرد وہ ہے جو میدان سے فرار نہ ہو، کرار ہو۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، میرے آقا نے مولا کو علم دے کے بھیجا اور کہا کل علم مرد کو دوں گا۔ دو ہی باتیں ہیں نا، علم تے مرد۔ شاہ جی حضور میں کل علم مرد کو دوں گا، دو ہی باتیں، علم تے مرد۔ وہی علم کا تعلق مرد کے ساتھ، مرد کا تعلق علم کے ساتھ۔ بس حضرات خیبر کے میدان میں میرے آقا نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا۔ بس خیبر سے لے کے کراچی کی سڑکوں تک دنیا کے سارے نام مردوں کو علم سے بھی تکلیف ہے اور علی سے بھی تکلیف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، او پائیا علم لینا کوئی خالہ جی کا گھر ہے؟ علی کی اولاد نے علم ایسے نہیں لیا، جانیں قربان کی ہیں، بیٹے قربان کیے ہیں، علم گرنے نہیں دیا۔ ورنہ ایسے بھی تھے شاہ جی جو علم پھینک کے بھاگے تھے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ علمدار بننا خالہ جی کا گھر ہے؟ میرے دوست پنڈی کے ہیں، وہ کہتے ہیں علامہ صاحب گل تو ٹھیک ہی ہے، علم تے واقعی پھر ساڈا ہی ہے نا، پر شیعہ نے انہاں دی حایت بدل دیتی ہے، یعنی پنجا لگا دیا۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں مفتی جی، پنجا نہ لگا، شیعہ دی ذمہ داری میری، کوئی ایک شیعہ تجھے آ کے یہ نہیں کہتا کہ پنجا کیوں نہیں لگایا۔ تو میں کیا تو اصلی علم لا کے شیعہ نو دس، اے یہ اصلی میں لایا ہے، لانا ہے کوئی نہیں، تے تکلیف علم سے۔ ایک جملہ کہوں، ہماری بخاری مسلم سیاستہ بھری پڑی ہے، جب خراسان سے امام مہدی علیہ السلام کا قافلہ آئے گا، میری طرف آؤ، ان کے ہاتھوں میں بھی یہ پایا ہے کالا ہی علم ہونا ہی۔ سمجھے نہیں بات؟ میں اہل سنت کی کتابیں دے رہا ہوں، قیامت کے روز جو لوائے حمد مولا علی کے ہاتھوں میں ہوگا نا، اوئے ہوئے، سارے نبی بھی اس علم کے نیچے ہوں گے۔ اے فرشیات ہے، اوئے مان لے، یہ علم اسلام کا ہے، کل بھی علی اور علی کی اولاد کا تھا، آج بھی علی اور علی کی اولاد کا ہے۔ غازی عباس نے بڑی قربانی دی ہے اس علم کے لیے۔ جب تک زمانہ رہے گا بڑے بڑے جابر آئے تھے شاہ جی، امیہ سے لے کے ضیاء تک، علم کو سر نگو کرنے والے کہتے تھے علم اتار دو، فلاں سے اتار دو، فلاں سے اتار دو۔ میں جنمن بات بتا رہا ہوں، اتھینٹک بات کر رہا ہوں۔ وہ علم اتارنے والے تو خود اتر گئے، خود مر گئے،
وہ ہواؤں میں اڑ گئے. غازی عباس کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. آخری چند باتیں. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آذان علی ہے. وہ میری نہ مان، چل مصطفیٰ کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان علی ہے. زباں کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے. اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے، تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے. اور سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. وہ جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے. علی تے نبی نے دوویں نور کو. کہ فرق ہے؟ بولو. 12 سالاں دے پاویں تو رکھ روزے، مان کری نا یار ترابیاں دا. دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا، راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا. باج علی دے پول نہیں پار ہونا، وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا. تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا، وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا. تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے وائز، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے. دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پل جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوے چھت مینارے علی علی کر دے. او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں. بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے. ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی. ذرا غور کر قرآن دے پارے. او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا، ایک کلا قادری نہیں علی علی کردا. اے ملک سارے دے سارے آج علی علی کر کے خارجیت ناسبیت کی جڑ کاٹ دو. من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، صالح کا مولا، یوسف کا مولا، یونس کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، ابراہیم کا مولا، اسماعیل کا مولا، اسحاق کا مولا، لوط کا مولا، عیسیٰ کا مولا، ابو بکر کا مولا، عمر کا مولا، عثمان کا مولا، خالد کا مولا، بلال کا مولا، سلمان کا مولا. من کنتو مولا، کائنات کا مولا، کائنات کا مولا. نعرہ حیدری حیدری حیدری.